بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حیدرآباد سے سید شجاعت بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے چند غیر احمدی دوست ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی قرآن سے یہ ثابت نہیں ہے کہ خدا بات کرتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت ختم ہو گئی ہے، وہاں پر وحی کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب کوئی وحی نہیں آتی۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن سے کوئی بات ثابت کرے جس سے یہ ثابت ہو کہ اللہ آج بھی ہم کلام ہوتا ہے اور وحی کا دروازہ کھلا ہے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ محترم مولانا عبدالعلیم صاحب، آفتاب سے درخواست ہے۔ جزاکم اللہ۔ وہی تو وہ چیز ہے جو جس پر جاری ہو جائے اس کی قسمت بدل دیا کرتی ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اسلام جو مذہب ہے وہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ مذہب بھی اس لیے ہے دیگر مذاہب کے مقابلہ میں کہ وہ ایک زندہ خدا کو پیش کرتا ہے، کیونکہ دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ یہ مانتے رہے کہ خدا پہلے تو بولا کرتا تھا اب نہیں بولتا، جیسے وید پہلے اتر گئے اب نہیں، اس طرح یہودیوں کا بھی عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ۔ اور پھر بدقسمتی سے وہ مذہب یا وہ اسلام جو اس بات کا سب سے زیادہ دعویٰ کرنے والا ہے کہ خدا جیسے پہلے بھی بولتا تھا، آج بھی بولتا ہے اور آئندہ بھی بولتا رہے گا۔ اب میں قرآن مجید سے اس کی ایک گواہی دینا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے مومنین کو جنہوں نے ربنا اللہ کہا اور مذہب کے نتیجہ میں ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان پر فرشتے نازل کرتا ہے جن پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ربنا اللہ کہنے کے نتیجہ میں کون سے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں؟ یعنی کہ یہاں ربنا اللہ کہنا ایک تو اور ہے، عام ربنا اللہ کہنا نہیں ہے۔ یعنی کہ انہوں نے ایک خدا کی ایسی آواز پر لبیک کہا جو کہ براہ راست خدا ان سے مخاطب کرنے والی اور مامور من اللہ کی وہ آواز ہو۔ اور پھر کہتا ہے کہ فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ کیسے فرشتے؟ گونگے فرشتے کہ بولنے والے فرشتے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں بتاتا ہے گونگے نہیں، وہ بولنے والے فرشتے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ کیا بولیں گے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں اور ہمیں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے تمہارے پاس ہمیں بھیج دیا ہے۔ اور پھر یہی نہیں کہ کیا آخرت میں ہی ساتھی ہوں گے، یہ دنیا میں نہیں کہا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے اور دنیا پہ خدا کے فرشتے تم پر نازل ہوں گے۔ تو اس سے بڑی اور کیا گواہی قرآن مجید کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرشتے مومنین پر جو ربنا اللہ کہنے والے ہوں گے ان پر وہ نازل کرتا رہے گا، اور پھر باتیں بھی وہ ان سے کریں گے، اور یہ بھی بتایا کہ وہ کس قسم کی باتیں کریں گے۔ دیکھیں بات بڑے غور کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اوحیٰ ربک الی النحل، کہ ہم نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی۔ اب شہد کی مکھی پر جب وحی نازل ہوئی تو دیکھیں اس میں کس قسم کی تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ اس نے جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کلام کیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے پاک پھولوں پر منہ مارنا شروع کر دیا اور ان کا ایسا رس چوسنا شروع کر دیا جو بہت پاک تھا، اور اس سے شہد بنانا شروع کر دیا۔ اور وہ مکھی جو تھی الہام کے نتیجہ میں، اللہ تعالیٰ سے وحی پانے کے نتیجہ میں ایک ایسا شہد اس نے تیار کیا جو شفاء للناس بن گیا، لوگوں کی شفا کا مرکز بن گیا۔ لیکن ایک اور دوسری بھی تو مکھی ہے جس پر وحی نازل نہیں ہوئی، تو وہ اس پہ کیا تبدیلی پیدا ہوئی؟ وحی نہ ہونے کے نتیجہ میں ساری کی ساری خیر اس کے اندر اوپر سے بند ہو گئی۔ وہ کیا کرتی ہے؟ وہ گوں پر، پاخانے پر اور غلاظت پر منہ مارتی ہے، اور غلاظت پر منہ مارنے کے نتیجہ میں وہ نہ خود غلاظت پہ منہ مارتی ہے بلکہ بیماریوں کا منبع بن جایا کرتی ہے۔ تو وہی تو ایسی چیز ہے جس پر ہو جائے کایا پلٹ جایا کرتی ہے، اور جس پر نہ ہو اس پر ساری خیر بند ہو جایا کرتی ہے۔ تو وہی تو اسلام پر، یہی سب سے بڑی خوبی ہے اسلام کے اندر
کہ وہ ایک زندہ خدا کو پیش کرتا ہے جس سے ہم کلام خدا آج بھی ہوتا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتا چلا جائے گا. جزاکم اللہ